ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بھائی شیطان بھی کھلا دشمن ہے اور نفس بھی جو ہے یہ بھی، کیونکہ اس میں سمجھ کوئی نہیں. اگر نفس کی مثال دشمن تو نہیں، لیکن بچے کی کہہ سکتے ہیں. بھائی اس کی عقل نہیں ہے، وہ خواہشیں کرتا ہے پوری ہو جائیں جیسے بھی ہو جائیں اس کو. اس سے تو جواب اس کا یہ ہے کہ کیسے بچا جائے کہ بندہ دوست کی بات کو سن لے. یعنی دشمن شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ دشمن ہے. اپنے بارے میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. تو وہ دوست کی بات کو سن لے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو نفس ہے یہ شیطان کی بھی سمجھ لیں ماں ہے، کیونکہ اس کو بھی شیطان نفس نے بنایا ہے. اس کو گمراہ کرنے کے لیے ایک اور شیطان نہیں آیا. مطلب ہمیں ملتا یہ پہلا مطلب یہ آسمانوں میں تھا، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اور آ کے اس کو بھٹکا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے وہ ہم خود ہیں، یعنی ہمارے اندر. تو اس سے بچنے کا بھی یہی ہے کہ شیطان نے اپنی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں اس نے اپنے طریقے اور ساری اس طرح کی چیزیں، تو اس میں اس نے شیطان کی طرف سے یہ لکھا ہے کہ جو بندہ جلدی شیطان بننا چاہے اور میرے جیسا بننا چاہے تو اس کا شارٹ کٹ، اس کا سب سے آسان طریقہ اس نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے جی میں آئے وہ کرے، جو دل چاہتا ہے وہ کرے، جو اپنی مرضی ہے من کرتا ہے وہ چاہے، یعنی وہ کرے. تو یہ کیونکہ وہ خود بھی اسی چیز سے شیطان بنا ہے. اس نے دیکھا نا اس کے جی میں آیا میں سجدہ نہ کروں، میرا دل نہیں کر رہا، میری طبیعت نہیں ہے، میں نہیں، موڈ نہیں میرا. بس اس نے جو جی میں آیا وہ کر لیا، وہ شیطان بن گیا. تو اس نے وہی کلیہ بتایا ہے کہ تم بھی چاہتے ہو تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی میرا دل اس طرح کر رہا ہے، میرا جی یہ کر رہا ہے، میرے موڈ میں یہ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، میں یہ کرنا چاہوں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے میرے خیال میں، میری رائے میں. تو اس نے یہی شیطان بننا چاہتے ہو اپنی رائے پہ چلو. اب دین کے معاملے میں بھی بندے کا یہ میری رائے میں ایسا ہے، جی میرے حساب سے تو ایسا ہونا چاہیے. تو بس وہی اس کے حساب سے بھی ایسا ہی تھا کہ بھائی وہ کہہ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ بھائی مٹی جو ہے، مٹی سے آگ بہتر ہے. تو اس کا جو فلسفہ یا جو دلیل تھی اس کو یہی محسوس ہو رہا تھا. تو یہ ہے کہ بندے کو جو بھی محسوس ہو، جو جی میں آئے، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے حکم اور امر پر چل پڑے تو وہ بچ جائے گا، وہ پناہ میں ہے. اب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، من الشیطان الرجیم. اب یہ آپ سے سوال ہے شیطان مردود سے. تو جو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، پناہ میں آ گیا، تو پھر بندے کیوں پھر بھٹک رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، کہ جب قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ نے حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ، جب قرآن پڑھو تو یہ کہو کہ یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. تو جب اللہ کی پناہ حفاظت میں آ گیا تو اب پھر بندہ پھر کیوں پھر گمراہ خطرے میں پھر کیوں ہے؟ یہ سوال کہ ایک میں کہتا ہوں آپ کو آپ میری حفاظت میں ہیں تو پھر نقصان ہو جائے تو کیا پھر پرابلم ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو کیوں پھر بندہ پھر بھی بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، غلط پر چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. تو پھر وہ اس کے وار کیوں اثر کر جائے؟ کیا خیال، آپ کا کیا خیال ہے؟
سوچنے والی بات ہے نا. ایک یہاں بندہ ایک بہت طاقتور ہے, وہ آپ کو کہتا ہے جی آپ, وہ بندہ آتا ہے وہ مجھے جی اپنی حفاظت میں لے لیں, مجھے خطرہ ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی, اب پھر بھی اس کو نقصان ہو رہا ہے, مارا جا رہا ہے, تو وہ کیا پھر مسئلہ ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے. جی جی خود اپنا نقصان کر رہا ہے, کوئی اور نہیں کر رہا اسے آگے. اچھا ٹھیک ہے. اصل میں اس کی پناہ میں آیا نہیں ہوتا, پھر وہ بار بار بھاگتا ہے جس سے پناہ مانگی. ہاں اصل میں یہ بھی ایک بات ہے کہ اصل میں وہ پناہ اللہ کی کیا ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. اللہ کی پناہ کیا ہے؟ مطلب ہے کوئی دیواریں آ جاتی ہیں اس کے ارد گرد, یا کوئی مطلب یعنی کوئی حفاظتی ڈھال آ گئی ہے, وہی تو یہ سارا راز ہے اس میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ پناہ اللہ کی, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اس سے آگے اللہ کی پناہ شروع ہو رہی ہے حفاظت بسم اللہ سے لے کے والناس, کہ اس کے اندر حصار میں آ جاؤ گے تو اللہ کی پناہ میں ہو. اور اگر صرف پڑھ لیا ہے اتنا, لیکن اس کی حفاظت میں نہیں آ رہا, جو الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے, یہ کرنا یہ نہ کرنا, یہ ہے اللہ کا قلعہ, اللہ کی رسی. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارے ساتھ ہو رہا. ہم سب ہم پڑھ لیا تو ہم آ گئے, لیکن اصل جو ہے وہ قلعہ ہے. مثلا ایسے سمجھ لیں بندہ ایک آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے بڑا خطرہ ہے, میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا چلو اس کمرے میں داخل ہو جاؤ. وہ کمرے میں تو نہیں کہتا جی میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں, بس آپ نے دے دیے تو بس ٹھیک ہے, بیٹھا ادھر ہی ہے. وہ سانپ دشمن جو بھی ہے وہ آ کے اس کو لے جائے گا ادھر سے. تو میری حفاظت کیا ہے؟ جو بھی بندہ آپ کو حفاظت دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ خود تو نہیں جفا مار کے بیٹھ جاتا نا آپ کو, وہ یہی کہتا ہے اندر چلے جاؤ یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر کہیں چلے جاؤ. تو یہ تو کہ نیچرل بات ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیا, تو بعد میں کیا شروع ہوتا ہے؟ قرآن. تو قرآن اللہ کی پناہ ہے, جو اس میں آ گیا وہ واقعتاً شیطان اس پر اثر نہیں کر سکتا. اور جو اس کے دائرے سے باہر کیسے نکلے گا؟ وہ پھر گردن باہر نکال رہا ہے. آنکھ غلط استعمال کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا, ہاتھ غلط استعمال کیا وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا, وہ اب شیطان کے چکر میں آ گیا, وہ اس دائرے سے باہر نکل آیا, وہ خطرے میں ہے. تو یہ سمجھیں اس بات کو کہ جو شیطان کی پناہ جب بندہ شیطان سے اللہ کی پناہ جب مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی ہدایت کے اندر رہے, تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ پھر گارنٹی دی ہے کہ یہ آپ پر اثر نہیں کرے گی. لیکن اگر صرف زبانی کلامی ہے, بیٹھا باہر ہی ہے بندہ, مطلب باہر گلی میں بندہ ہے, کہتا ہے جی کتے آ رہے ہیں, سانپ آ رہے ہیں, چور آ رہے ہیں, جی مجھے بچاؤ, دروازہ کھولو دروازہ کھولو. تو میں دروازہ کھولتا ہوں, آ جاؤ اندر, تو اندر وہ آتا کوئی نہیں ہے, باہر ہی پھر تھوڑی دیر آ جاتا ہے کئی دفعہ, پھر کہتا ہے میں سوٹا لاؤں باہر, تو جب لانا جائے لے جائے گا اگلے. پھر کئی بندے آ جاتے ہیں, پھر اللہ کی حکم سے باہر نکل جاتے ہیں. تو وہ حکم الہی, امر الہی, وہ بھی وہی اللہ کی پناہ ہے. سنت پھر قلعہ ہے, کیونکہ سنت پہ قرآن مجید کی ہی تشریح ہے. تو یہ چیز ہے. اللہ پاک ذائقہ خیر عطا فرمائے. اب آپ کو سمجھ آ گئی, بس صرف زبانی کلامی کہنے سے بندہ نہیں بچ سکتا, وہ واقعتاً اس کی پناہ میں, اس کے حکم کی پناہ میں آ جائے. حکم میں مثلا میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی آنکھیں نیچی کر لیں, یعنی غلط جگہوں کو نہ دیکھیں, غلط بندوں کو نہ, آپ بچ جائیں گے. خود اللہ پاک نے فرمایا قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا نسخہ, اللہ کا بتایا نسخہ ہے. اپنی نگاہ کی حفاظت کرو, تمہاری شرمگاہ کی آٹومیٹکلی حفاظت ہو جائے گی, اس کے یعنی حفاظت, اور ہمیشہ ان کی بھی حفاظت کرو اس سے حفاظت کر کے. اور جو اس کے نہیں وہ پھر وہ خطرے میں ہے. تو ہم یہ کہانیاں, یہ ذکر, یہ وہ
وہ بات کی بات ہے. ذکر میں بھی تو نصیحت ہی ہے نا, ہوتی ہے نا, یعنی کہ وہ قرآن مجید بھی ذکر ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, اس کو مان لینا, پھر بندہ حفاظت میں آ جاتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کی کہ شیطان بننے کے لیے سب سے بڑا آسان رستہ اپنی مرضی کرو. تو اس کا مطلب ہے اپنی مرضی. وہ کہتے ہیں نا, من چاہی زندگی چھوڑ دیں, رب چاہی زندگی, اور نبی چاہی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں, اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. وہ تو کسی کا فائدہ ہو یا نہ ہو, بہت فائدہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور شہزاد بھائی سب خیر وفیت ہے؟ ماشاء اللہ. شہزاد بھائی ڈنمارک سے آئے ہیں, یہ دوسری بھی جماعت ڈنمارک سے آئی ہوئی ہے, آپ کے ساتھی بھی. تو انہوں نے ماشاء اللہ بچپن میں ہی وہاں ڈنمارک میں, یہ بھی میرے سے دیکھ رہے وہ بڑے یعنی, لیکن وہ یہ بچپن میں یہ نماز اور ذکر اور اس طرف وہاں وہ جتنا غلط ماحول تھا جب اس وقت, تو بہت کم لوگ بھی تھے, علماء ادھر کم. کون سے سال میں آپ گئے تھے ادھر؟ ہاں 76 میں 74 میں. ہاں تو بچنا چاہے گا بندہ تو وہاں بھی رہ کے بچ جائے گا. جو اللہ کی پناہ میں رہے, وہ جہاں بھی کہیں بھی ہو, جو اللہ کی پناہ میں نہ رہے وہ جنت میں رہ کے بھی نہیں بچ سکتا. اور جو اللہ کی پناہ میں رہے وہ یورپ میں بھی بچ جائے گا. سمجھے؟ اب شیطان کے ساتھ کیا ہوا, اس کے لیے اللہ کی پناہ کیا تھی؟ وہ جو حکم اللہ نے دیا کہ اسجدوا لآدم, یعنی ہمارے لیے تو کلام ہو گیا نا قرآن مجید, تو اس کے لیے اللہ نے جو کلام کیا کہ آدم کو سجدہ کرو, یہ جو تھا نا, یہ اللہ کا حکم, یہ اس کی حفاظت تھی. وہ اس سے باہر نکلا, مسئلہ سارا خراب ہو گیا. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, تو شیطان سے بچنے کی پناہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا حکم. شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. تو وہ ہزار باتیں کہتا رہتا, لیکن اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا, تو بس کوئی بس نہیں کو اس کا چل سکتا تھا پھر. تو یہ ہمارے آپ کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کا حکم, حضور علیہ السلام کی جو سنت, اس میں بندہ چلتا رہے گا. یہ جو مائنز آپ دیکھتے ہیں, وہ بم پھٹ جاتے ہیں, قدم رکھتے ہیں تو بم, اس کو کہتے ہیں مائن. یعنی فوج جب دوسری فوج کو روکنا چاہتی ہے تو وہ زمین میں, مٹی میں چھوٹے چھوٹے لوہے کی, جی ہاں, وہ ڈال دیتے ہیں ایسے جیسے پلیٹ ہوتی ہے. اب جس کا بھی اس پر قدم آ گیا, جس کا بھی قدم آ گیا, وہ بم پھٹ جاتا ہے, اس کی ٹانگ یا بندہ ہی ایکسپائر ہو جاتا ہے. ابھی بھی پہلے دوسری جنگ عظیم کی کئی جگہوں میں مل جاتی ہیں, لوگ ہو جاتے ہیں, وہ اس وقت کی مائنیں لگی ہوئے, وہ یعنی نقصان ہو جاتا ہے. تو وہ یا کہیں افغانستان سے امریکہ واپس گیا ہو تو اس نے بتایا فلاں فلاں جگہ پہ بھائی مائنیں لگی ہوئی ہیں, وہاں آپ نے وہ نکال لو وغیرہ, وہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے. اب اتنی بڑی زمین ہے, اس پر مائنیں دبی ہوئی, ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر ہے. تو ہم نے تو وہ پھر قدم پتہ ہو بھائی ادھر بم ہے, تو بندہ پھر ڈرتا ہے میں قدم نہ رکھوں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جہاں وہ رکھے گا بم پھٹ جائے گا, خطرہ ہے, ایک نہ پڑا دوسرا پھٹ جائے گا. تو یہ زمین ساری ہی شیطان نے مائن سے بھری ہوئی ہے. شیطان نے اتنے مائنز لگا دی ہیں, اتنے دھوکے, اتنے فراڈ, اتنے وہ بھری, اوپر نظر بھی نہیں آتا. اب نبی علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے فرمایا میں ایسے راستے سے چل کے جاؤں گا جو کسی مائن پر قدم نہیں آئے گا. تو آپ چلے کہ اللہ کی وحی سے, کیونکہ معصوم تھے, ہمیں حکم دیا کہ تم نے اب ادھر ادھر قدم نہیں رکھنا, بس قدم پہ قدم جو پیچھے. تو وہ بندہ واقعی دیکھتا ہے رسول اللہ میں قدم نظر آ رہا ہے, اسی کے پیچھے چلتا رہے, اس کو کوئی خطرہ ہی نہ کسی مائن کے. اب جو ہی ہم اپنی عقل, ادھر تو باغ نظر آ رہا ہے, ادھر عورت نظر آ رہی ہے, ادھر دولت نظر آ رہی ہے, ادھر تو آگے کوئی نہیں, ہم وہ جو اپنی سمجھ استعمال کرتے ہیں, جو ہی قدم رکھا دھڑام, مطلب ہے وہ بندہ گناہ کا بم پھٹتا ہے, وہ بندہ زخمی ہو جاتا ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کتنی آسانی انہوں نے ہمارے لیے پیدا کر دی کہ آپ کے پیچھے رکھتے جائے، فکر ہی نہیں ہے مائن ہے کدھر ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہاں کہاں۔ تو اس لیے جو ہے آپ علیہ السلام کتنا احسان کیا، اللہ پاک نے کتنا احسان کیا کہ ان کو بھیج کر ہمیں اتنا بڑا موقع دیا۔ جی اس کے جو جزاک اللہ اللہ تعالیٰ کو جزاک خیر، تو آپ نے بڑی اچھی مثال فرمائی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اور سرد جنگ میں بہت ساری یہ زمین کے نیچے جو ہے نا ڈال دی گئی تھی، تو اس کو صاف کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے والد صاحب کو بھی جزاک خیر عطا فرمائے کہ آپ کے والد صاحب نے بڑا شروع سے یعنی جب سے مسلمان وہاں سے آباد ہوئے، تو آپ کے بھی والد صاحب پہلے لوگوں میں سے تھے، انہوں نے بھی بڑا ساتھ دیا۔ تو وہ دن آج دن وہ جو ہے نا کافی اس کی نشاندہی بھی فرما رہے ہیں، کیونکہ بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے خیم و فراست دی ہوتی ہے، تو وہ اب ماشاء اللہ علم سے آگے ہے، لیکن ان کے پاس تجربہ ہے، تو ان کے تجربے کی بنیاد کے اوپر جو ہے کافی وہاں پر یہ جو خطرناک معاہدے ہیں یہ اٹھائے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ مزید آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ جو اس میں اصل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عالم الغیب تو وہی ہے نا، اور دعا ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائے کہ جو خطرناک چیزیں ہیں ان خطرناک چیزوں کو ہٹائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے والد صاحب کو بھی اور میرے والد صاحب دونوں اکٹھے رہے، انہوں نے نیکی کا یہ کام شروع کیا وہاں، وہ تو جوار رحمت میں چلے گئے، اللہ پاک جنت نصیب کرے۔ والد صاحب کو میرے کو بھی یہ ہمارے میں انہوں نے واقعی دین کا کام وہاں یعنی شروع کیا، اور دعا ہی دعا ہے انشاءاللہ۔ بندہ جو اگر بندہ میں عرض کرتا ہوں نا میں خاتمہ بالایمان، دو چیزیں دیکھ لے تو اس کو ٹریلر نظر آ جائے گا اپنے خاتمے کا۔ ٹریلر سمجھتے ہیں وہ جو کوئی ڈرامہ فلم کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے نا، وہ چھوٹا سا دکھاتے ہیں ابھی یہ ہوگا، تو زیادہ تر یہی ہے کہ وہی ہوتا ہے۔ تو ٹریلر دیکھنا ہو تو بندہ دو چیزیں چیک کر لے، ایک اپنی نیت اپنے اندر سے اللہ کے ساتھ جو، اور دوسرا تنہائی میں بندہ کیسا ہے۔ یہ تو اب خود ہی وہ دیکھ سکتا ہے کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میرا وقت کیسے گزرتا ہے، اور میری نیت بھی تنہائی ہے۔ نیت آپ کے اندر کی تنہائی ہے، ایک جسم کی تنہائی ہے، مثلا میں اس کمرے میں چلا گیا تو وہ جسم کی تنہائی ہے، ایک باطن کی تنہائی، وہ کیا نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کو ٹریلر دکھا دیں گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ پاک نیتوں کے مطابق بندوں کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بندہ اندر، تو اندر سے بندہ صحیح رہے۔ میں نے عرض کیا نیت اچھی ہو، مخلص ہو، اس کی غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں، اس کی غلطیاں بھی نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ نیت اچھی نہ ہو تو اس کی پھر نیکیاں بھی وہ کام نہیں کرتی، اچھی چیزیں بھی کام نہیں کرتی۔ تو اس لیے اس پر بہت یہ ساری خلوت ہی یہ 2 دن جو کل رات کو ختم ہوئی اس پر تھی کہ نیت کو اخلاص اور حضوری جو دھیان اللہ بھائی وہ کیسے حاصل کرنا، ہم لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو آپ تو نہیں آئے، اگر آپ شرکت کرتے تو آپ کو ہی بہت زیادہ علم ہوتا کہ 2 دن پورے اسی پہ تربیت اور تزکیہ اور تصفیہ ہوا کہ عبادت میں اور عبادت کی باہر زندگی میں احسان کی کیفیت کس طرح طاری ہو جائے بندے پر، کیونکہ وہ بھی مدد کرتی ہے بندے کو یعنی سیدھے راستے پر رکھنے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔